پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ جوڈیشری سے سوالات اٹھائے ہیں ملک ریاض نے۔ ملک ریاض پاکستان کے اداروں کے اوپر حاوی ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ شخصیت کا نام نہیں، ایک فینومینا ہے جو ہم نے پنپنے دیا اپنے نظام کے اندر اور اب ہم بھگت رہے ہیں۔ عدلیہ اگر وہ تمام فیصلے جو بروقت ہونے چاہیے تھے، وہ تمام فیصلے جو واضح ہونے چاہیے تھے، وہ تمام فیصلے جس کے اندر عدلیہ کی تضییق ہوئی، جس کے اندر نظام کی دھجیاں بکھیری گئیں، اگر اس کے اوپر قرار واقعی سزا وقت کے اوپر دی جاتی تو شاید آج کسی کو ہمت نہ ہوتی کہ جوڈیشری کے بارے میں ایسی باتیں کرے۔ لیکن چونکہ فیصلے مبہم رکھے گئے، ڈیلے کیا گیا، کیسز کو طوالت دی گئی، بمباسٹک بیانات کے اوپر توجہ زیادہ دی گئی، فیصلوں کی اساس کو زیادہ تقویت نہیں دی گئی، لہٰذا ایک آبزرویشن یہ ہے کہ یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ بہرحال سیاسی جماعتوں کے لیے ایک بہت غیر معمولی صورتحال ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون ججز کے کاز کو بڑا چیمپئن کرتی ہے۔ اس وقت دیکھیں گے کہ وہ چیف جسٹس کے حق میں، اور میں شہباز شریف صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں چودھری نثار کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پاکستان کے جو 2 ٹائم پرائم منسٹر ہیں نواز شریف صاحب، ان کا بیان دیکھنا چاہوں گا اور سننا چاہوں گا، واضح بیان، تفصیلی بیان، ایک لائنر نہیں، کہ اس معاملے کے اوپر وہ جوڈیشری کے ساتھ کہاں پر کھڑے ہیں۔ عمران خان صاحب کی طرف سے جو لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں اور ججز کی سپورٹ میں ہر جگہ پر اپنی پارٹی کے جھنڈے لہرانا چاہتے ہیں، ان کی طرف سے بھی تفصیلی بیان ہم دیکھنا چاہیں گے کہ بیان کیا ہے اور بیان کے اندر متن اس کا کیا ہے۔ چیف جسٹس کے ساتھ، جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نہیں ہوتے، ملک ریاض کے اوپر وہ کیا بات کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، ملک ریاض ایک ایکسٹرا آرڈنری فینومینا ہے پاکستان کے اندر۔ یہ جو بھی باتیں اس نے کی ہیں، اس کا ریکارڈ یقیناً رکھا ہوگا، جس طریقے سے ریکارڈ مرتب کیا گیا ہے، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے پاس اور بھی ریکارڈ ہوگا اور بھی باتیں ہوں گی۔ جو پردہ نشینوں کے نام ریویل کرنے کی کوشش ہے، دیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اس خطرے کے پیش نظر جو ان کو محسوس ہو رہا ہوگا، اگر ان کے اندر بھی لوگوں نے ان کے ذریعے ملاقاتیں کی ہیں، جو کہ کی ہیں بعض جماعتوں نے ببانگ دہل کی ہیں، بعض جماعتوں نے رات کے اندھیرے میں کی ہیں، اگر وہ ملاقاتیں ہوئی ہیں تو کیا ملک ریاض کے معاملے کے اوپر وہ اس وقت سٹینڈ لے پائیں گے؟ نہیں۔ اگر ان کے جلسے فنڈ ہوئے ہیں ملک ریاض کے پیسوں سے، جو حقیقت میں عام لوگوں کے پیسے ہیں، تو اس معاملے کے اوپر سٹینڈ لیں گے یا نہیں لیں گے؟ آنے والے دنوں میں ایک ایسا حشر کا میدان ہوگا جس میں واضح ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون دوسری طرف کھڑا ہے۔ یہ جو ایمبیگوٹی سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں اور سیاسی پتنگیں اپنی اونچی کرتے رہیں گے، ان کے لیے the bluff has been called، اب ان کو سائیڈ لینی ہی پڑے گی۔ خاموشی is not an option۔ میں دوبارہ کہوں گا ناظرین، it's a sad day for us، all of us، جنہوں نے جوڈیشری کے لیے اپنے تئیں حصہ ڈالا، جنہوں نے لائرز موومنٹ کو قریب سے دیکھا، جنہوں نے ایک ڈکٹیٹر کو اس ملک سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھا، ان کے لیے اٹس اے ویری سیڈ ڈے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نظام اگر قوی ہوتا ہے تو شخصیات آنی جانی ہے۔ نظام اصولوں پر مبنی ہے اور اصول کے اوپر اس کیس کی پرکھ ہونی چاہیے۔ جو بیان آج سامنے آئے ہیں وہ ڈپریسنگ ہیں یقیناً، لیکن ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے ہم نئے ادارے اور بہتر ادارے بنا سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس موقع سے کس طریقے سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ فی الحال تو ملک ریاض کی گڈی چڑھی ہوئی ہے اور میڈیا کے اندر ان کی کوریج بے شمار ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔